آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. درود پڑھے محمد علیہ. سامعین حضرات، سادات و غیر سادات، رمضان کا مہینہ ہے، اسی لیے مجھے موضوع دیا گیا ہے قرآن کا. میں قرآن سے پوچھوں گا کہ قرآن کیا ہے. ارشاد خداوندی ہے، اللہ اس آیت میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب میں نے تم پر قرآن کی وحی کی، جبرائیل کی نہیں. میرے حبیب میں نے تم پر قرآن کی وحی کی، وہ حق ہے اور وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. لیکن میرے حبیب ایک بات سن لے، قرآن تم پر میں نے نازل کیا ہے، لیکن تمہیں حق نہیں کہ قرآن کے واسطے تم بنائیں. قرآن کے واسطے ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے. قرآن کے واسطے ہم بنائیں گے. اب آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. 1 گھنٹہ ٹائم ہے لیکن پڑھوں گا پونا گھنٹہ، کیونکہ اور حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تک جلدی جلدی پڑھوں گا اور قرآن سے پڑھوں گا کہ قرآن کیا ہے. جب قرآن کا پتہ چل گیا تو پھر پتہ چلے گا کہ وارث کون ہے. میں 17 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نحل میں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے. قرآن میں ارشاد ہوا سورۃ آل عمران، فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. یہ قرآن العلم ہے. سورۃ اسی آل عمران میں ارشاد ہوا، وَمَا يَعْلَمْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. یہ قرآن سمجھنے میں مشکل ہے جب تک ان سے نہ پوچھا جائے جو علم میں راسخ ہے. سورۃ نساء میں ارشاد ہوا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن مبین ہے. ایمان سے بتاؤ قرآن تو نور ہے اور جس پر نازل ہوا وہ تم جیسا کیسا. قرآن تو نور ہے، قرآن تو مبین ہے، تو جس پر نازل ہوا وہ تم جیسا کیسا. سورۃ مائدہ میں ارشاد ہوا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. یہ قرآن مہیمن ہے. خدا کا نام بھی مہیمن، یہ قرآن بھی مہیمن. مہیمن کی 5 معنی. میں اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مہیمن ہے. اب یہ مہینہ قرآن پڑھنے کا ہے، یہ بہار ہے قرآن پڑھنے کی. تو قرآن کو سمجھو تو صحیح کہ قرآن کیا ہے. اب ارشاد ہو رہا ہے یہ قرآن مہیمن ہے. مہیمن مانے امین، مہیمن مانے غالب، مہیمن مانے حاکم، مہیمن مانے نگہبان، مہیمن مانے محافظ.
یہ قرآن امین ہے، غالب ہے، محافظ ہے، نگہبان ہے، حاکم ہے۔ سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے۔ سورۃ الحجر میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ یہ قرآن عظیم ہے۔ اسی سورت میں ارشاد ہوا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ۔ یہ قرآن حکمت ہے۔ سورۃ اسی بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن شفا ہے۔ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے قرآن کا رہا ہے کہ میں شفا ہوں۔ شفا کی معنی ہے پیاس بجھانا۔ کس کو اولاد کی پیاس ہے قرآن اولاد دے گا۔ کسی کو دولت کی پیاس ہے قرآن دولت دے گا۔ ارے میراث میں تو یہ صفت موجود ہے کہ کسی کو اولاد دے۔ اگر قرآن اولاد دے سکتا ہے تو وہاں سے قرآن ساتھ بیٹے کیوں نہیں دے سکتا؟ اسی صورت میں ارشاد ہوا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میرے حبیب چیلنج کرو تمام جنوں اور انسانوں کو کہ وہ مل کر اجماع کر کے الیکشن کر کے اس قرآن کے مثل، اس قرآن کے مثل اور قرآن لے کر آئے۔ لیکن وہ ایک دوسرے سے مدد بھی لیں گے لیکن اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ قرآن بے مثل، قرآن بے مثل، قرآن بے مثل، قرآن معجزہ، قرآن معجزہ، قرآن بے مثل، قرآن بے مثل۔ ارے تمام دنیا کے علماؤں کو کہہ دو کہ قرآن جیسی کتاب بنائیں، کہتے ہیں نہیں بن سکتا۔ ارے جب تمہاری بنائی ہوئی کتابیں، جب تمہاری بنی ہوئی کتابیں قرآن کی مثل نہیں تو تمہارے بنائے ہوئے رسول جیسے کیسے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سورۃ فرقان میں ارشاد ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن فرقان ہے، یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کرنے والا ہے۔ سورۃ زمر میں ارشاد ہوا قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ یہ قرآن بے عیب ہے، قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن بے عیب ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ میں ارشاد ہوا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس قرآن کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی دخل نہیں۔ یہ قرآن معصوم ہے، یہ قرآن معصوم ہے۔ بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ ابھی تک میں نے شروع نہیں کی۔ یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن معصوم ہے۔ سورۃ الواقعہ میں ارشاد ہوا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن طاہر ہے، یہ قرآن مطہر ہے، یہ قرآن سرمایہ زندگی ہے۔ سورۃ طلاق میں ارشاد ہوا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم۔ یہ قرآن امر ہے، یہ قرآن امر ہے۔ سورۃ بروج میں ارشاد ہوا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن مجید ہے۔ میں نے 17 آیتیں پڑھی، میں نے 17 آیتیں پڑھی۔ اب ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں قرآن کیا ہے؟
قرآن تبیان ہے، قرآن بیان ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن العلم ہے، قرآن مشکل ہے، قرآن نور ہے، قرآن مبین ہے، قرآن امین ہے، قرآن غالب ہے، قرآن محافظ ہے، قرآن نگہبان ہے، قرآن نگہبان ہے، قرآن حافظ محافظ ہے، قرآن نگہبان ہے، قرآن بصیرت ہے، قرآن عقل ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن حکمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن بے مثل ہے، قرآن معجزہ ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن بے عیب ہے، قرآن معصوم ہے، قرآن طاہر ہے، قرآن مطہر ہے، قرآن کریم ہے، قرآن سرمایہ زندگی ہے، قرآن امر ہے، قرآن امر ہے، قرآن مجید ہے۔ ارے جب قرآن یہ ہے تو جس پر نازل ہوا ہوگا وہ میرا رسول کیسا ہوگا؟ بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ بس ابھی تقریر میری شروع ہو گئی، ابھی میری تقریر شروع ہو گئی، ابھی آسان ہو گیا قرآن کو سمجھنے کے۔ قرآن میں رسول کی حدیث بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے۔ سورۃ محمد میں ارشاد ہوا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا یا تمہاری دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کسی کے دل پر تالا لگا دیکھا؟ ارے تالا آدمی کیوں لگاتا ہے؟ تالا آدمی اسی لیے لگاتا ہے کہ باہر کی چیز اندر نہ جائے، اندر کی چیز باہر نہ جائے۔ آدمی تالا اس لیے لگاتا ہے کہ باہر کی چیز اندر نہ جائے، اندر کی چیز باہر نہ جائے۔ اب رسول کو کہنا پڑا علی مال قرآن والقرآن مالین، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا اسی کے دل پر تالا ہے جس دل میں علی نہیں ہے۔ اسی کے دل پر تالا لگا ہوا ہے جس دل میں علی نہیں ہے، جس دل میں علی نہیں ہے، جس دل میں علی نہیں۔ آج میں یہاں آیا، یہ قرآن فرقان ہے، قرآن فرقان ہے۔ آج میں یہاں آیا، آپ نے مجھے اتنے القابوں سے نوازا، یہ بھی ہے عبدالحکیم، یہ بھی ہے۔ بھائی مجھے آپ نے کہا کہ عبدالحکیم آپ فیصلہ کریں قرآن پر۔ میں نے کہا بھائی میں جمہوریت کا قائل ہوں، میں توریت انجیل اور زبور پہ فیصلہ کروں گا۔ آپ نے جو آپ کے دل میں جو میرے لیے محبت ہے وہ نکل جائے گی کہ عبدالحکیم قرآن کو چھوڑ کر توریت زبور اور انجیل پر فیصلہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کافر ہے۔ کافر کیوں ہے؟ کہ قرآن کی موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں نے قرآن کو چھوڑ کر ان تین کتابوں کو مانا۔ قرآن کی موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں، ارے قرآن اگر روح ہے تو علی جسم ہے، قرآن لا ریب ہے، علی بے عیب ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے، قرآن العلم ہے، علی راسخون فی العلم ہے، قرآن معجزہ ہے، علی معجز نما ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے توریت انجیل اور زبور کی، اور علی تصدیق کرتا ہے رسول جلیل کی۔ قرآن کی موجودگی میں توریت انجیل زبور تینوں کتابیں منسوخ، اور علی کی موجودگی میں، علی کی موجودگی میں یہ تینوں منسوخ۔ ارے قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔
اب آسان ہو گیا، آسان ہو گیا، اب آسان ہو گیا۔ قرآن ارشاد ہوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ ارے ٹی وی پر 2 آدمی بٹھائے اور وہاں لکھا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ارے جن کو بٹھایا ہے وہ خود جاہل ہیں، جن کو تو نے بٹھایا ہے وہ خود جاہل ہے۔ پہلے تو لا تعلمون ہے کون؟ اگر لا تعلمون ہو، جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورۃ نحل میں ارشاد ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب میں نے تمہیں ماؤں کی پیٹ سے باہر نکالا تو تم لا تعلمون تھے۔ ہر بندہ لا تعلمون، علامہ بعد میں بنا، پروفیسر بعد میں بنا، حجت الاسلام والمسلمین بعد میں بنا، آیا جاہل ہے، آیا جاہل ہے۔ پتا چلا اہل ذکر وہ ہوگا جو آتے ہی عالم ہو، اہل ذکر وہ ہوگا جو آتے ہی عالم ہو۔ اور اہل ذکر، اہل مضاف، ذکر مضاف لے، ذکر کی پھر 2 معنی، ذکر کی پھر 2 معنی، ذکر کی پھر 2 معنی۔ پہلی ذکر کی معنی قرآن، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہمیں اس کے محافظ ہیں۔ قرآن ذکر ہے۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ طلاق میں قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرَ رَسُولًا، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور وہ میرا رسول ذکر ہے۔ رسول ذکر، قرآن ذکر۔ پتا چلا باہر سے قرآن اہل ذکر وہ ہوگا جو بیک وقت قرآن کا بھی وارث ہو اور رسول کا بھی وارث ہو۔ اہل ذکر وہ ہوگا جو بیک وقت قرآن کا بھی وارث ہو اور رسول کا بھی وارث ہو۔ اہل قرآن، رسول ذکر، رسول ذاکر نہیں، ذاکر ہے اللہ، ذاکر ہے اللہ، ذاکر ہے اللہ، اللہ ہے ذاکر، رسول ہے ذکر، رسول ہے ذکر، اللہ ہے ذاکر۔ میں کہوں یا اللہ، ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول ہوتا ذاکر، آپ ہوتے ذکر۔ اللہ کی آواز ہے عبدالحکیم خاموش، میں ان کا خالق ہوں، میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ابھی میں پڑھ رہا ہوں، میں ہوں ذاکر، کر رہا ہوں ذکر۔ میں چلا گیا، نوجوان بیٹھ گئے، عبدالحکیم نے یہاں غلطی کی، یہاں آخرکار ہم جیسا تھا نا، آخر ہم جیسا تھا، غلطی ہو گئی، آخرکار ہم جیسا تھا، غلطی ہو گئی۔ عبدالحکیم اگر رسول ہوتا ذاکر تو ملا کہتے کہ رسول نے یہاں غلطی کی، رسول نے یہاں غلطی کی، آخرکار ہم جیسا تھا نا، ہم جیسا تھا نا۔ اب رسول ہے ذکر، میں خدا ہوں ذاکر، جو میرے رسول سے عیب نکالے گا اسی بے ایمان کا خدا پر یقین نہیں ہے۔ جہاں جا، اب تو آسان ہو گیا، اب تو آسان ہو گیا، اب تو آسان ہو گیا کہ قرآن نور، قرآن طاہر، قرآن شفا، قرآن مبین، قرآن رحمت، قرآن عظیم، قرآن اعلیٰ، قرآن معجزہ، قرآن ذکر، قرآن امر، قرآن مشکل، تو قدرت کی بھی آواز آئی۔ عبدالحکیم گھبراتے کیوں ہو؟ اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسمے نور سے پوچھو، اگر قرآن طاہر ہے تو مرکز قصائے تطہیر سے پوچھو، اگر قرآن شفا ہے تو مالک خاک شفا سے پوچھو، اگر قرآن عظیم ہے تو نبال عظیم سے پوچھو، اگر قرآن مبین ہے تو امام مبین سے پوچھو، اگر قرآن رحمت ہے تو رحمت العالمین سے پوچھو، اگر قرآن شفا ہے
ہے تو مال کے خاک شفا سے پوچھو، اگر قرآن معجزہ ہے تو معجز نماز سے پوچھو، اگر قرآن ذکر ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، اگر قرآن امر ہے تو اول امر سے پوچھو، اور اگر قرآن مشکل ہے تو کسی مشکل کشا سے پوچھو۔ توجہ میری گفتگو پر، توجہ میری گفتگو پر۔ اب وارث کون ہوں گے؟ وارث کون ہوں گے؟ وارث کون ہوں گے؟ یعنی میرے رسول کو بھی اجازت نہیں کہ قرآن کے وارث خود بنائے، قرآن کے وارث خود بنائے، قرآن کے وارث خود بنائے۔ رسول کو بھی حکم اجازت نہیں۔ جب رسول کو اجازت نہیں کہ قرآن کے واسطے رسول بنائے تو تمہیں کس نے حکم دیا ہے کہ رسول کے واسطے تم بناؤ؟ تمہیں کس نے حکم دیا کہ رسول کے واسطے تم بناؤ؟ قرآن شاہد ہے۔ سورۃ اعراف میں جناب موسیٰ نے کہا تھا خدا کو، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ خدا کہا لن ترانی، تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکے گا، لیکن قرآن شاہد فلما تجلی ربہ الجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ جب اللہ کی تجلی آئی، اس کے پروردگار کی تجلی آئی، جس کے پروردگار کی تجلی آئی تو موسیٰ بے ہوش ہو گیا۔ جو 70 آدمی لے کر گئے تھے وہ مر گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فعل ایک ہے، اثر 3 ہے۔ فعل ایک ہے، اثر 3 ہے، تجلی ایک ہے، اثر 3 ہے۔ جو 70 جناب موسیٰ لے کر گئے تھے چنے ہوئے نبی کے، وہ مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ارے جب موسیٰ کے بنائے ہوئے، موسیٰ کے چنے ہوئے موسیٰ جیسے نہیں، میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، جب موسیٰ کے چنے ہوئے موسیٰ جیسے نہیں تو تمہارے چنے ہوئے رسول جیسے کیسے؟ ارے یہ بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے، ام المومنین فرماتی ہے کہ میں دیکھتی تھی رسول صبح کو اٹھتے تھے اور سیدھا مصلی پر میں نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے وضو کیوں نہیں کیا؟ کہا میں تم جیسا نہیں۔ اگر یہ بخاری میں نہ ہو تو میں پھانسی کے قابل۔ ارے جب تمہاری ماں رسول جیسی نہیں تو تم رسول جیسے کیسے؟ یہی بخاری شریف میں ہے۔ یہی بھی بخاری شریف میں ہے، یہ بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام نے رسول کو کہا کہ آج دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ رسول نے منظور کر دیا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تو مکھی کی بڑی گندی عادت ہوتی ہے، کبھی کان پر بیٹھتی ہے، کبھی ناک پر بیٹھتی ہے۔ کیا ہمارے کھانے پر بھی مکھیاں بیٹھتی تھی؟ ہمارے اعضاء پر بھی کھانے میں مکھیاں بیٹھتی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ رسول کے جسم اطہر پر مکھی بیٹھتی ہے، نہ کھانے پر بیٹھتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے جسم پر مکھیاں کیوں نہیں بیٹھتی؟ کہا میں تم جیسا نہیں، میں تم جیسا نہیں۔ مجھے تعجب اسی بات پر ہے کہ مکھیوں کو پتہ چل گیا کہ رسول تم جیسا نہیں، لیکن پاکستان کے ملاؤں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول تم جیسا نہیں۔
سطح پر جہاں جہاں پورے قرآن ہم بنائیں گے وارث، ہم بنائیں گے وارث، ہم بنائیں گے وارث اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ یا اللہ کسی کے پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا مصطفیٰ، آواز ہے میں تمہیں نشانی بتاتا ہوں، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، میرا سلام ہو ان بندوں پر جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ یعنی جو مصطفیٰ ہوگا علیہ السلام ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوگا۔ ارے ابھی بھی جاؤ، ابھی بھی جاؤ، مسجد نبی میں تمہارے کے نام لکھے ہوئے ہیں، ہمارے 12 کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، ابھی مسجد میں جاؤ، لیکن وہاں جب تمہارے کے نام ہیں تو پیچھے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ادھر علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، عباس علمدار علیہ السلام۔ پورے قرآن حکیم میں اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، پورے قرآن حکیم میں اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، ایک مرتبہ کھائی ہے، وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، حدیث قصہ میں۔ جب پانچوں یہ چادر میں آئے تو اللہ کو کہنا پڑا عزتی و جلالی، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، پھر بھی تجھے علی سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی تجھے پنجتن پاک سمجھ میں نہیں آیا کہ پنجتن پاک اللہ کی عزت ہے، پنجتن پاک اللہ کا جلال ہے۔ جو پنجتن پاک کی عزت کرتا ہے وہ خدا کی عزت کرتا ہے، اور جو ان کی توہین کرتا ہے۔ آج کل تو پریکٹیکل کا زمانہ ہے، پریکٹیکل کا زمانہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی بڑی ترقی کی ہے، بڑی ترقی کی ہے، جو بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، بچوں کو بھی پریکٹیکل پڑھاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں زو میں، لے کے جاتے ہیں، بیٹا یہ شیر ہے، بیٹا یہ شیر ہے، اس کو بلا نہ کہنا، بیٹا یہ بکری ہے، اس کو ہرنی نہ کہنا، بیٹا یہ آم ہے، بیٹا یہ آم ہے، اس کو سیب نہ کہنا۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ بار بار لڑکوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ کہ 50 مرتبہ لڑکوں کو بتایا جائے کہ یہ شیر ہے، یہ گیدڑ نہیں، یہ گیدڑ ہے، یہ شیر نہیں۔ میرا بڑا جملہ کھا گیا جاؤ گے، میں جملہ آپ کو کھانے نہیں دوں گا، جہاں جہاں میرا آ جائے میں آپ کو جملہ کھانے نہیں دوں گا، اور میں دعائیں لوں گا قبلہ سرمدہ حسن شاہ، دعائیں لوں گا اس جملے پر۔ قبلہ کیا ہے؟ بیٹا یہ شیر ہے، گیدڑ نہیں، یہ گیدڑ ہے، شیر نہیں، یہ بکری ہے، یہ ہرنی نہیں۔ یہاں بار بار بتایا جائے لڑکوں کو، اور پھر بھی کوئی گیدڑ کو شیر کہے تو جوتوں کے قابل ہے یا نہیں؟ ارے رسول نے بھی بار بار بتایا، کبھی مباہلے میں لے کر بتایا کہ یہ میرا داماد ہے، میرا نفس ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی ہے، کبھی موتت میں بتایا کہ یہ میرا داماد ہے، یہ میرا داماد، علی میرا داماد ہے، فاطمہ میری تنہا بیٹی ہے، حسن حسین میرے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد بھی بار بار دکھانے کے بعد بھی اور کسی کو رسول کا داماد کہے تو قیامت میں جوتوں کے قابل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نعرہ حیدری، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ارے شیطان کو اللہ کے بندے سمجھ میں آ گئے، شیطان کو اللہ کے بندے سمجھ میں آ گئے، شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے قرآن میں۔ جب اللہ نے شیطان کو دربار سے نکالا تو آواز قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی، میں سب کو گمراہ کروں گا
سوائے تیرے چنے ہوئے بندے، سوائے تیرے چنے ہوئے بندے۔ ارے شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں آ گئے، شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں آ گئے، اور مسلمانوں کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں نہیں آ گئے۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے شیطان کو بھی سمجھ میں آ گئے، اور شیطان کو ابھی بھی مسلمان مانتے ہیں، ابھی بھی مسلمان مانتے ہیں کہ شیطان ہے۔ میں امریکہ گیا، کہا شیطان یہاں ہے۔ میں نے کہا میں پاکستان میں چھوڑ کر آیا۔ میں جاپان گیا، کہا شیطان یہاں ہے۔ میں نے کہا شیطان تو ایک ہے، یہ ہر جگہ حاضر و ناظر بھی ہے، موجود بھی ہے۔ امام کے لیے کہہ دو تو نہیں، امام کے لیے کہہ دو تو نہیں، نہ امام ہر جگہ موجود ہے، نہ حاضر ناظر ہے، شیطان ہے، شیطان ہے۔ تو میں نے دل میں اللہ سے پوچھا، یا اللہ یہ شیطان کو تو مانتے ہیں، امام پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ تو قدرت کی آواز آئی، عبدالحکیم اپنے اپنے کی بات سمجھتے ہیں۔ میں نے بڑا جملہ کہا، اپنے اپنے کی بات سنا رہا ہے دری۔ اپنے اپنے کی بات سمجھتے، اپنے اپنے کی بات سمجھتے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ یہی سبب ہے میرے دوستو، ختم کی میں نے تقریر، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ 2 منٹ کی بات ہے، 2 منٹ کی بات ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ یہ جملہ تھا، یہ آج کی مجلس تھی جناب خدیجہ کے لیے، جناب ابو طالب کے لیے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب خدیجہ ملکۃ العرب، میرے دوستو، لیکن اتنی غریب ہو گئی کہ ننگے پاؤں رسول کو کھانا کھلا کے جاتی تھی۔ سلام ہو، سلام ہو علی کی بیٹوں کے بالوں پر، جن بالوں پر چادریں نہیں تھی، سلام ہو ان بازوں پر جن بازو میں رسیاں باندھی گئی تھی، سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے رہے، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخساروں پر جن رخساروں پر سمر نے تماچے مارے تھے۔ میرے دوستو، عبداللہ بلخی یہ مومن ہے، اس کی شادی ہوئی تھی مدینے میں۔ جب مدینے میں شادی ہوئی تو مولا کے قدموں پر گر پڑے اور کہا، مولا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اگر اللہ نے بیٹا دیا تو نوکر بنائیں گے حسین کو، اللہ نے بیٹی دی تو کنیز بنائیں گے زینب کو۔ میرا دوستو، اللہ نے اولاد نہیں دی، یہ کاروباری آدمی تھا۔ جب آل محمد کا قافلہ شام میں آیا تو اس وقت شام میں تھی، سید سجاد سے بچہ جانتا ہے کہ سید سجاد سے جب بھی کسی نے پوچھا مولا آپ کو کہاں تکلیف ہوئی تو 3 بار کا اشام اشام اشام، مولا شام میں کہاں تکلیف آئی؟ کہا شام میں مجھے وہاں تکلیف آئی جب ہمارا قافلہ وہاں لایا گیا جہاں غلام اور کنیزیں بکتے تھے، جہاں غلام اور کنیزیں بکتے تھے، روزانہ تبدیل ہوتے تھے قید خانے میں، ہمارا قافلہ وہاں لایا گیا جہاں غلام اور کنیزیں بکتے تھے۔ عبداللہ فرماتا ہے کہ میں صبح کی نماز پڑھ کر، فجر کی نماز پڑھ کر جو میں گزرا اسی زندان سے میں نے قیدی دیکھا، 4 سال کی بچی دیکھی جس کے بالوں میں کربلا کی مٹی پڑی ہوئی تھی، جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا۔ کہا میں آگے نہیں گیا، پیچھے آیا۔ میں نے اپنی بیوی زکیہ کو کہا، زکیہ ہم نے مولا سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے بیٹا دیا تو نوکر بنائیں گے حسین کا، بیٹی دی تو کنیز بنائیں گے زینب کا۔ آج میں زندان میں قیدی دے کر آیا ہوں، وہ زندان جہاں قیدی بکتے ہیں۔ میں نے ایک بچی دیکھی ہے، چلو اس کو خرید کر کے زینب کے پاس لے کے چلو، چلو اس کو خرید کر کے مدینے لے کے چلے، علی کی بیٹی کو دے کر آئے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، یا زکیہ زندان میں آئے، زکیہ زندان میں کونے میں 4 سال کی بچی کو دیکھا، سر میں
کربلا کی مٹی پڑی ہوئی، کانوں سے خون بہ رہا ہے، اور بلایا بیٹا ناراض نہ ہونا، یہ وہ قید خانہ ہے جہاں غلام اور کنیزیں بکتے تھے، یہ وہ قید خانہ ہے جہاں غلام اور کنیزیں بکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم بک جاؤ، میں آپ کو خرید کرنے کے لیے آئی ہوں، خرید کرنے کا نام آیا۔ سکینہ دوڑی اور پھپھی سے لپٹ گئی۔ پھپھی اماں، کیا میرے بابا نے خدا کو یہ بھی لکھ دیا تھا کیا؟ پھپھی اماں، میرے بابا نے خدا کو یہ بھی لکھ دیا تھا کیا؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب زینب بھائی پہچانا، یہ تو وہی زکیہ ہے جو میرے پاس قرآن پڑھتی تھی۔ پہچانا، زکیہ نے نہیں پہچانا۔ زکیہ نے کہا محترمہ ناراض نہ ہو جانا، ہمارے مرشد رہتے ہیں مدینے میں، بڑے کا نام ہے علی۔ ہماری جب شادی ہوئی تھی تو ہم نے علی سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو نوکر بنائیں گے حسین کا، بیٹی پیدا ہوگی تو کنیز بنائیں گے زینب کا۔ اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، لیکن آج میں خرید کر کے، یہ وہی زندان ہے جہاں غلام اور کنیزیں بکتے ہیں، میں خرید کرنے کا نام آیا۔ جناب زینب قید خانے میں چلنے لگی، ادھر قید خانے میں چلنے لگی، بالوں کو سر سے ہٹایا، میرے دوستوں چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ادھر جناب زینب چلنے لگی۔ ماضی کا زمانہ یاد آیا، زکیہ نے کہا یہ حل چلنا تو میری آقا ذاتی زینب کا ہے، کہیں میں لٹ تو نہیں گئی، یہ چلنا تو میری آقا ذاتی زینب کا ہے، میں لٹ تو نہیں گئی۔ کنیز کو کہا جاؤ گھر سے قرآن لے کر آؤ، کنیز نے پوچھا قرآن کو کیا کرو گی؟ کہا جب قرآن کو میں پڑھتی تھی تو بلند ہو کر زینب کا طواف کرتا تھا، آج میں دیکھوں طواف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میرے دوستوں، قرآن آیا، قرآن بلند ہوا، جناب زینب کا طواف کیا، ادھر طواف کیا، زکیہ نے سر سے چادر اتاری، قدموں پر گر پڑی، مولا آقا ذاتی اگر آپ زینب ہیں تو عباس کہاں گیا؟ اکبر کہاں گیا؟ میرے دوستوں، جناب زینب نے رو کر کہا کہ جس کو تو خرید کرنے کے لیے آئی ہے وہ حسین کی بیٹی سکینہ، سکینہ ہے۔ سکینہ کا نام آیا، زکیہ دوڑی اور گھر میں آ کر اپنے شوہر عبداللہ کو کہا، عبداللہ تو نے قیامت خراب کر دی، جس کے لیے تو نے کہا تھا حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ عبداللہ نے زبان کاٹی، دوڑتا ہوا آیا، سید سجاد کے قدموں پر گر پڑا، مولا اگر آپ شام میں آئے تھے تو مجھے تو خط لکھتے، میں اپنی بیٹیاں لے کر آتا، میں اپنے دوستوں کو لے کر، دوستوں کی بیٹیوں کو لے کر آتا، میں آپ کے لیے چادریں لے کر آتا۔ کہا غربت میں کون پہچانتا ہے؟ اللہ لعنت اللہ۔